درس فی قصۃ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مع فرعون وقومہ، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر فرمایا ہے بڑی تفصیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات سے نوازا تھا، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ تصدیق ہوتا ہے پیغمبر کی، اور دلیل ہوتا ہے اس کی نبوت کی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ معجزے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جس کام کو کرنے سے اللہ کی ساری مخلوق عاجز آ جائے، وہ کام اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور بغیر اسباب کے۔ اسی طرح کرامت ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کہ بغیر کسی چیز کے، بغیر اسباب کے، امر خارق کی عادت اللہ اپنے کسی ولی کے ہاتھ میں ظاہر فرما دیتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ سمجھ لیں کہ معجزہ بھی برحق ہے اور اس کا منکر بھی کافر ہے، کیونکہ معجزات قرآن میں ہیں۔ اسی طرح کرامت اولیاء بھی برحق ہے اور اس کا منکر کافر ہے، کیونکہ کرامت کا ذکر جو ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت سلمان نے ملکہ سبا کا تخت منگوانے کا ارادہ فرمایا تو قال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے ساتھیوں میں ایسا بندہ تھا جس کو اللہ نے اسم اعظم عطا فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے میں لا سکتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت آ چکا تھا، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ یمن سے شام تک تخت، اور بادشاہ کا تخت، ملکہ کا تخت تھا، بہت بڑا والا عرش عظیم، اس کا پلک جھپکنے کے دیر میں آ جانا یہ کرامت تھی، ورنہ تو عقل یا اسباب تو یہ بات نہیں کہہ سکتے۔
آج کل بڑے اتنی مدتیں گزر گئی، بڑے سے بڑے تیز رفتار طیارے بنا لیے گئے، ہوا سے بھی تیز رفتار، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی دیر کہ آگ جھپکے اور تخت آ جائے۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، کرامت اس کی ہے، لیکن اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ لیبلونی، اللہ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میری اتنی نعمتوں کے بعد میرے شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو لہذا مسئلہ یہ ہوا کہ معجزہ بھی برحق کے قرآن میں معجزے موجود ہیں، حضور پاک کے معجزات موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات موجود ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد، تمام پیغمبروں کے معجزات موجود ہیں۔ تو لہذا معجزات برحق، ان کا منکر کافر۔ اور کرامت کا ذکر بھی الحمدللہ قرآن میں موجود ہے، جیسے میں نے ابھی پڑھی، اسی طرح حضرت خضر، وہ بھی کرامات تھی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی صحیح رکھے کہ معجزہ بھی پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اسی سے دھوکہ لگتا ہے لوگوں کو، نعوذ باللہ انبیاء کو خدا بنا لیا۔ اور کرامت بھی اولیاء اللہ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ چاہے دکھا دے چاہے نہ دکھائے۔ اسی میں جاہلوں نے جب بزرگوں کی کرامتیں دیکھی تو نے کہا او یہ تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں، اب ہمیں اللہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے کریم ہیں، ان کو جا کے ہم پکڑ لیں، خدا کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ بھی اسی دھوکے میں مارے گئے، ورنہ کرامات انبیاء اولیاء اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کتنے ہیں جو بیچارے بیمار رہے، مریض رہے، یعنی مدتوں تک وہ ویل چیئر پہ رہے، کرامت تو نہیں دکھائی کہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وہ خود نہیں دکھا سکتے۔ اسی لیے مکے والوں نے جب میرے آقا سے، رحمت دو عالم سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کی فرمائش کی کہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، مکے میں نہریں جاری ہو جائیں، باغ لگ جائیں، درخت لگ جائیں، تو اللہ کے حکم سے حضور نے ایک جواب دیا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، کہہ دیجئے میرے محبوب کہ اللہ کی ذات پاک ہے ہر صفت نقصان سے، میں تو انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے معجزے۔ تو اس لیے معجزہ برحق، منکر کافر، کرامات برحق، منکر کافر، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے نہ کرامت ظاہر۔ اچھا، یہ معجزات کیوں دیے جاتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے پیغمبر کی نبوت و رسالت کی تصدیق ہو سکے کہ ہاں یہ اللہ کا پیغمبر ہے، کہ دو بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، نے طاقت ہے، نہ لشکر ہے، نہ دولت ہے، نہ مال ہے، اور آگے فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، آپ تو تھندار کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ آج کل تو ہمارے ہاں اللہ معاف کرے تھندار بھی فرعون ہیں، ان کی بھی اپنی جیلیں ہیں، اپنے ٹارچر سیل ہیں۔ لیکن دو بھائی ہیں فقط، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام، سیدھا فرعون کے پاس آتے ہیں، ارسل معنا بنی اسرائیل، اللہ پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو قید سے نکالو، ہمارے ساتھ بھیجو۔ اب ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس وہی تائید تھی، فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ فرعون نے کہا اچھا کیا نشانی ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ انہوں نے عصا ڈالا، عصا اژدہا بن گیا، تو فرعون تو بھاگا نا اپنی کرسی سے۔
تو یہ معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی تصدیق و تائید ہو سکے، ورنہ دو آدمیوں کو جس نے 70,000 بنی اسرائیل کے بچے کو ذبح کرا دیا ہو، دو بندوں کو قتل کرانا فرعون کے لیے کیا مشکل تھی؟ لیکن اللہ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے اس کا پیشاب نکل جاتا۔ اور معجزہ بھی کیا تھا کہ ایک لکڑی، یہ اللہ تعالیٰ نے اب کتنا بڑا عظیم معجزہ ہے کہ لکڑی میں جان پڑ جائے، وہ جاندار بن جائے، وہ سانپ بن جائے، پھر لکڑی بن جائے۔ تو معجزات اس لیے دیے جاتے ہیں، اور کبھی معجزات اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ان کی قوم کو اللہ کی طرف سے تحدید ہو اور وعید ہو اور ان کو خوف ہو، شاید وہ ڈر کے مارے ایمان لے آئیں۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات عطا فرمائیں، اور جو ہم نے آیات میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ طوفان آیا، گھر پانی سے بھر گئے، فصل اجڑ گئے، باغ ختم ہو گئے۔ اب جب ان پہ عذاب آتا نا جی، وہ فوراً دوڑتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام مہربانی کریں، اپنے رب سے دعا مانگیں، ہمیں عذاب سے نجات دیں۔ اور اگر یہ عذاب ہم سے کھل گیا نا، ہٹ گیا نا، انکشفت عنا الرجز، رجز مانا عذاب، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، عذاب ختم ہو گیا، لیکن وہ اسی طرح۔ اب دیکھیں کہ طوفان کے بعد مکڑی بھیجی اللہ نے، ٹڈی دل لشکر آئے، سب چٹ کر گئے، کھا گئے، حتیٰ کہ یعنی دروازوں میں جو میخیں لگی ہوئی تھیں ان کو بھی کھا گئے۔ اب پھر دعا مانگو جی، اللہ نے عذاب ڈال دیا، وہ اسی طرح۔ اب ان کے بعد ایک اور عجیب عذاب آیا، والکمل کے سارے بدن میں اور گھر میں اور بستر پہ جوئیں ہی جوئیں ہو گئے۔ پھر دوڑے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اب اللہ نے عذاب کیا بھیجا، والضفادع، مینڈک، مینڈک تو پانی میں ہوتا ہے، لیکن جہاں دیکھیں جی مینڈک بیٹھے ہوئے، پانی کے برتن کھولے مینڈک بھرے ہوئے، ڈول ڈال کے پانی نیچے سے نکالیں وہ مینڈک بھرے ہوئے آ جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر ایک عذاب آیا کہ والدم، ان پر خون، ہر جگہ خون ہی خون۔ اب پانی بھرتے ہیں خون ہے، پیالے میں پانی لیتے ہیں خون ہے، گلاس میں پانی لیتے ہیں خون ہے، پھر دوڑے بغیر پانی پینے کے کتنے دن زندہ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پیغمبر تو نبی تو پھر رحمت للعالمین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ پھر بھی ایمان نہ لائے، اور ایمان
نہ لانے کی اللہ نے قرآن میں وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا واستکبروا، تکبر میں اکڑ گئے کہ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، ہم فرعون کی قوم سے اور اس کی برادری سے، اس کی طاقت سے، سرداروں سے، ہم ان پر ایمان لے آئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سونے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے جا کے سو جاتے، جگہ ہی نہیں۔ ان کو یہی تکبر کھا گیا۔ شیطان نے جو آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیا جرم تھا؟ استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور کافروں میں سے۔ یہ جو تکبر ہے نا، جو میں اور میں ہوں اور میں چودھری اور میں وزیر اور میں فلان، اور بس یہی بندے کو برباد کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ کبریائی جو ہے نا، یہ میری شان ہے، بندہ ہو کے کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ اگر یہ متکبر بنے گا تو میں اس پر ایسا عذاب بھیجوں گا کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ آج بھی آپ جب یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیسی قوم تھی کہ ایک معجزہ دیکھا نہیں لائے ایمان، پھر مار پڑی پھر ایمان نہیں لے آئے، پھر اور مار پڑی پھر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ آپ عجیب سمجھیں کہ اگر اپنے نفس میں غور کریں تو کیا ہمارا یہی حال نہیں ہے کہ کبھی ہمیں بیماری آتی ہے تو اللہ میاں شفا دے دے، اللہ میاں شفا دے، شفا ہو گئی، خدا کوئی بھول گئے، نماز بھی بھول گئے، فصل تباہ ہو گئے، بارشیں زیادہ آ گئیں، یا اللہ ہم تو برباد ہو گئے، تیرے بندے ہیں، رحم فرما دے۔ اللہ نے رحم کر دیا، وہ پھر اکڑ گئے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ کیا یہ ہمارے پاس یہی نہیں ہو رہا ہے کہ عذاب پہ عذاب آ رہا ہے لیکن ہم بھی ایمان نہیں لے آتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کوئی یہ نرالا مسئلہ تو نہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ زلزلے آتے ہیں، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں۔ جو زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، مظفر آباد میں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، بستیوں کے نام و نشان مٹ گئے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہیں آبادی تھی یہاں۔ اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد بھی لوگ جو تھے اس وقت بھی لوٹ مار کر رہے تھے، عورتوں کے زیور اتار رہے تھے اور مردوں کی گھڑیاں اتار، اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی۔ اور بنو اسرائیل والے جو ایک ہفتے کے لیے تو رک جاتے تھے نا، یہ تو اس عذاب کے دوران چوری کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے، ٹرینوں کے حادثے ہوئے، لاشیں تڑپ رہی ہیں لیکن وہ ان کے سامان نکال رہے ہیں۔ کیا ہمارے حالات یہی نہیں ہیں؟ کبھی ڈینگی کی وبا آ گئی، کبھی جناب فلاں وائرل آ گئی، کبھی جناب دیکھیں فلاں بیماری آ گئی، لیکن کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد پھر اسی طرح وہ بھی یعنی بات ہی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں تکلیف آئی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اصل میں وہ بڑے عادی مجرم تھے، تکبر کیا اور مارے گئے، اور ہم نے جتنی دفعہ عذاب ہٹایا اسی طرح انہوں نے وہ وعدہ جو تھا نا کہ ہم ایمان لائیں گے، بادشاہ نے توڑ دی۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کی اس سرکشی کا، کفر کا، اور پھر ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا کہ فرعون اور اس کا سارا لشکر جو تھا دریا میں ڈوب گیا۔ اور یہ عذاب ہم نے ان کو کیوں دیا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا،
وہ غفلت میں پڑی قوم تھی، اپنے عیش و عشرت میں، اقتدار میں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے انسان کو 4 عناصر سے بنایا ہے نا، کہ اس میں ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، یعنی یہ چیزوں سے انسان بنایا گیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، جن چیزوں سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، چاہا تو اسی چیز سے پھر عذاب دے دیا۔ پانی سے انسان پیدا ہوئے، پانی میں غرق کر دیا۔ اسی طرح ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ نے چاہا تو قوم عاد میں ہوا بھیجی اور ہلاک کر دیا۔ مٹی کے بغیر انسان نہیں بنتا، لیکن اللہ نے چاہا تو قوم لوط پہ پتھر برسائے۔ وہ کیا تھا؟ مٹی کے پکے ہوئے جہنم کے پتھر۔ امطرنا علیہم مطرا من سجیل منضود۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جو چاہیں، جب چاہیں، جس چیز سے چاہیں عذاب دیں۔ اور فرعون کو بھی بڑا فخر تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ دیکھو الیس لی ملک مصر، دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، یہ میرے محلوں کے نیچے دیکھو نہریں بہ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ بتلاؤ میں بہتر ہوں کہ وہ بہتر ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جس پانی پہ، جس نہروں پہ تم ناز کرے، اسی میں تمہیں غرق کریں گے۔ اِذْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، چونکہ اللہ تعالیٰ عزیز انتقام بھی ہے، جب بدلہ لیتے ہیں دشمنوں سے پھر ایسے لیتے ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اور ہم نے اس قوم کو جن کو ضعیف بنایا گیا، یہ نہیں کہ وہ ضعیف تھے یا کمزور تھے، نہیں، بنایا گیا، یستضعفون یعنی بنی اسرائیل کے، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کے گھر لڑکیوں کو اور عورتوں کو گھر کے کاموں پہ لگایا گیا، اور اگر ان کا کوئی مرد بچ گیا تو گندے گندے کام جو تھے سب ان کے سپرد۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ملک مصر کا ان کو وارث بنا دیا۔ وارث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جانے کے بعد جو آتا ہے، جیسے باپ کے بعد بیٹے وارث ہے نا، باپ گیا تو بیٹے وارث، اسی طرح فرعون کیا تو اب بنو اسرائیل وارث بن گئے۔ اور دوسرا وارث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وارث کو جائیداد بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے ملتی ہے۔ باپ ساری زندگی کماتا رہا، بیٹا تو اڑاتا رہا نا، اچھا اب باپ مر گیا تو ساری جائیداد بیٹے کو خود بخود مل گئی، نہ اس نے بنائی نہ محنت کی، لیکن بغیر کسی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے مومن بندے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے۔ کیسے وارث بنیں گے؟ کہ ہر آدمی اپنے باپ کا وارث بنتا ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ کیا تھا؟ جنت۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو کہاں رکھا گیا؟ جنت میں۔ تو اب جنت ملے گی تو اب باپ کے وارث بن رہے ہیں نا، ہمیں تو بغیر کسی تکلیف کے مل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی اس قوم کو جن کو کمزور بنایا گیا تھا، مشارق الارض ومغاربها، فلسطین بھی اور سینا بھی اور شام بھی، سب اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو عطا فرما دیا۔ یہ اختصار ہے، تفصیل تو پھر انشاءاللہ آئے گی۔ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یعنی شام، اور شام کے کہا کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، جس کی ارد گرد ہم نے برکت رکھی تھی. تو یاد رکھیں کہ ارض شام جو ہے نا یہ بڑی برکتوں والا ملک ہے، اور برکتیں ظاہری بھی ہیں کہ عظیم باغ ہیں، عظیم پھول ہیں، عظیم درخت ہیں، اور عظیم میوہ جات ہیں. اتنے بڑے بڑے انجیر ہیں، انگور ہیں، ہر نعمت جو ہے لدی ہوئی. اچھا، اور باطنی برکتیں کیا ہیں کہ اللہ نے وہاں پیغمبر پیدا کیے، اللہ کے نبی آئے، اور اب بھی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء وہاں دفن ہیں. جیسے مقام خلیل ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مزار ہے، وہاں اور بھی کئی انبیاء دفن ہیں. اسی طرح بیت اللہ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بڑی برکت والی زمین ہے. اچھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی معراج اسی جگہ سے کرایا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ میں آنے کے بعد جو ہے پھر آسمانوں پہ گئے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر قائم کریں گے اور ساری مخلوق قبروں سے نکل کے اکٹھی ہوگی، وہ بھی یہی ارض شام ہے. اس لیے فرمایا مغاربہ التی بارکنا فیہا وتمت کلمت ربک الحسنی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا جو وعدہ تھا اور میرا جو حکم تھا وہ ہم نے بنی اسرائیل پہ پورا کر دیا. کیوں؟ بما صبروا، ان نے صبر کیا. اسی لیے آپ پہلے پڑھ چکے الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ میری قوم ان پریشانیوں سے گھبراؤ نہیں، صبر کرو. صبر کرو گے تو قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اللہ کی مدد پکڑو، واصبروا، اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں کو جس کو چاہیں وارث بنا دیتے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا بنو اسرائیل کے ساتھ کہ صبر کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، انہوں نے صبر کیا تو ہم نے مشارق الارض مغاربہ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فرعون وقومه، اور ہم نے جو فرعون نے بڑے بڑے محل بنائے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھیں، مارکیٹیں بنائی تھیں، ہم نے سب کو خراب کر دیا، برباد کر دیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو اس نے اس کی قوم نے محل بنائے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کامرانی و کامیابی عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تعالی آج بھی مسجد اقصیٰ پہ یہودیوں کا تسلط اور ان کا غلبہ کہ اب مسلمانوں کو یعنی مسجد اقصیٰ میں وہ اذان اور نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. دعا کریں کہ اللہ تعالی اس سرزمین کو پھر ان یہودیوں کے قبضے سے چھڑائیں اور مسلمانوں کی قدم قدم پہ مدد فرمائیں، اور مسلمان جہاں ہیں جس حال میں ہیں ان کے گناہ معاف فرما دیں، آزمائشوں سے بچائیں، ابتلاءات سے بچائیں، امتحانات سے بچائیں، محض اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائیں. اور خاص طور پہ یہ وہ ماہ مبارک ہے ربیع الاول جس میں میرے مدنی رحمت دو عالم کی پیدائش ہے، اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آپ کو مہینہ بھی ربیع الاول کا ہو اور اللہ نے آپ کو مکے میں رکھا ہو جو مولد محمد مصطفیٰ ہے کہ جہاں حضور پیدا ہوئے ہیں. اور یہ وہ مکہ ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اور اسی طرح انشاءاللہ
پھر جن کے مقدر و نصیب میں ہے مدینہ پاک بھی حاضری ہوگی، یہاں مولد ہے اور وہاں مدفن محمد مصطفیٰ ہے، وہاں مسجد محمد مصطفیٰ ہے، وہاں مرکز محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میری گزارش ہے دوستوں سے کہ جتنا ہو سکے درود شریف کی کثرت کریں، اور سب سے افضل اعلیٰ اور اللہ کے ہاں جو منظور و مطلوب درود ہے وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ دیکھو نا جی، ایک سمجھنے کی بات ہے، بزرگوں نے بھی بڑے بڑے درود شریف لکھے ہیں، لیکن وہ درود حضور نے تو نہیں پڑھے نا، وہ تو بہت بعد 1400 سال بعد لکھے گئے۔ لیکن اس درود کا کیا مقابلہ ہے جو خود محمد مصطفیٰ نے پڑھا ہو، اور جو خود صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، امہات المومنین نے، تابعین نے، محدثین نے، مجتہدین نے، فقہاء نے، علماء نے پڑھا ہو، تو اس درود کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جس قدر ممکن ہو سکے، وضو ہو نہ ہو، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، کاروبار میں ہیں، گاڑی میں ہیں، بس میں ہیں، ان دنوں کے اندر درود شریف کی کثرت کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ درود کے برکات و ثمرات سے ہمیں حضور پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے میرا مولا۔ ہم آخر ابو جہل سے تو گندے نہیں ہیں نا، ابو جہل بھی تو حضور کو دیکھتا رہا، اب ہم پر بھی کرم فرما دیں، ہمیں بھی حضور پاک کی خواب کے اندر زیارت نصیب فرما دیں، اور زندگی حضور کے نقش قدم پہ چلا دیں، اور موت کے وقت حضور کا کلمہ مبارک زبان پہ جاری فرما دیں، اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرما دیں، اور حوض کوثر سے حضور کے ہاتھوں سے شراب ہنیئا نصیب فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے، تو چاہتا ہے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی اب ولایت کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے، اور تو چاہتا ہے تو بڑے بڑے لوگ جو فرشتوں کے ساتھ ابلیس ملأ الاعلی میں عبادت کرتا تھا وہ مرجوم ہو گیا اور لعنتی بن گیا۔